دوستو ویلکم ٹو لا فرینڈس. آج ہم سیکھیں گے دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. تو پہلے ہم سیکھ چکے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن کیا ہے, ہر کنٹری کے لیے کانسٹیٹیوشن کیوں ضروری ہے, اور کانسٹیٹیوشن کے جو جو مین امپورٹنٹ جو فیچر کریکٹرسٹکس ہیں وہ بھی ہم وہ سیکھ چکے ہیں. آج ہم کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا اوور ویو دیکھیں گے کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 میں جو پاکستان پارلیمنٹ نے دیا تھا. تو دا کانسٹیٹیوشن آف دا اسلامک ریپبلک آف پاکستان. دوستو ہمارا کنٹری آفیشیل نیم جو ہے وہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے, جس کو ہم کہتے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان. تو آفیشیل یہ نام ہے, باقی جنرلی ہم پاکستان لکھتے ہیں اور جب نیشنلٹی کی بات آتی ہے تو پاکستانی لکھتے ہیں, لیکن آفیشیل جو کمپلیٹلی نام ہے وہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے. تو یہ دا کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان جو ہے وہ 1973 میں دیا گیا تھا پاکستان پارلیمنٹ کی طرف سے. تو پاکستان کی نیشنل اسمبلی جو 10 اپریل 1973 پہ اس کانسٹیٹیوشن کو پاس کیا, اور صدر صاحب نے جو ہے وہ 12 اپریل 1973 پہ اس کو اسینٹ کیا. جیسے ہی اسینٹ کیا تو یہ کانسٹیٹیوشن بن گیا, آئین ہو گیا. اس دن سے جو ہے وہ نافذ عمل ہوا. اور باقی ادھر دیکھیں نیشنل اسمبلی کا جسٹ حوالہ ہے, ادھر سینیٹ کا حوالہ نہیں ہے. یہ اس لیے کیونکہ سینیٹ جو بائی کیمرل سسٹم پارلیمنٹ کا وہ ہوا تھا اسی کانسٹیٹیوشن میں. 1973 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان یہ بیس ہے بائی کیمرل پہ. اس سے پہلے جو 62 والا کانسٹیٹیوشن تھا, 56 والا تھا, اس میں یونی کیمرل تھا, جسٹ نیشنل اسمبلی والا سسٹم تھا, سینیٹ نہیں تھا. لیکن اس آئین کے بعد جو ہے وہ سینیٹ آف پاکستان بنا. تو اس وقت جسٹ نیشنل اسمبلی ہی تھی پارلیمنٹ میں, اس لیے جسٹ نیشنل اسمبلی نے اس کو پاس کیا, اس کے بعد صدر صاحب نے اسینٹ کیا. باقی پارلیمنٹ میں جو بائی کیمرل والا سسٹم ہے وہ اس کانسٹیٹیوشن پہ ہی بیس کرتا ہے, جس وجہ سے اس کانسٹیٹیوشن آنے کے بعد ہی جو ہے وہ سینیٹ بنا. اور اس کے بعد اس میں جو بھی امینڈمنٹس ہوئی ہے 25th امینڈمنٹس, یہ امینڈمنٹس یا جو بھی بل ہوتا ہے وہ پاس کرنے کے لیے سیدھی سی بات ہے پارلیمنٹ کا جو بائی کیمرل سسٹم ہے, نیشنل اسمبلی اینڈ سینیٹ دونوں پاس کرتے ہیں, اس کے بعد جو ہے وہ صدر صاحب سائن کرتا ہے. تو دوستو آج تک ٹوٹل جو ہے وہ 25 امینڈمنٹس ہو چکی ہیں ہمارے آئین میں. جو لاسٹ امینڈمنٹ ہے وہ 31 مئی 2018 پہ ہوئی تھی. باقی دوستو اگر کانسٹیٹیوشن کے کنٹینٹ کے حوالے سے بات کی جائے, سب سے پہلی بات کہ یہ ٹوٹل جو ہے وہ 280 آرٹیکلس ہیں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں. تو جب بھی امینڈمنٹ ہوتی ہے تو اگر اومٹ کیا جاتا ہے تو بھی اس کی جو ہیڈنگ ہے آرٹیکل کی وہ ایز اٹ از رہتی ہے. اس میں 4-5 ایسے آرٹیکلس ہیں جو جسٹ ہیڈنگ ہے, اس میں کیونکہ وہ اومٹ کیا گیا ہے. لیکن یہ دیکھیں یہ 134 135 یہ اومیٹڈ ہیں, پھر بھی یہ کاؤنٹ ہوتے ہیں آرٹیکل میں. تو اس کا بھی ایک ریزن ہے, وہ بھی ہم سیکھیں گے. تو ٹوٹل 280 آرٹیکلس ہیں, یہ کم یا زیادہ نہیں ہوتے ہیں. اگر ایکسٹرا کوئی چیز امینڈمنٹ میں لائی جاتی ہے تو اس میں جسٹ ABC کا جو ہے وہ اضافہ کیا جاتا ہے. مثلا 165 تو پہلے موجود ہے, اگر ایکسٹرا کوئی چیز لانی ہے تو 165A 165B ایٹسٹرا. تو لائک 175A, یا اگر دیکھیں 203D 203DD 203F ایٹسٹرا. تو یہ کم بھی نہیں ہوتے ہیں, زیادہ بھی نہیں ہوتے ہیں. اس کا ایک ریزن ہے, وہ بھی ہم سیکھیں گے. جو اومیٹڈ ہیں وہ بھی کاؤنٹنگ میں شمار ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ یہ 4 کمپلیٹ جو اومیٹڈ ہیں تو 280 سے 4 جو ہے وہ نکال کر 276 کر دیں, ایسا نہیں ہے. یہ 280 ہی ہیں اور 280 ہی رہتے ہیں. باقی اگر آئین میں ٹوٹل پارٹس کی بات کی جائے تو اس میں ٹوٹل جو ہے وہ 12 پارٹس ہیں. جو فرسٹ پارٹ ہے وہ ریپبلک اینڈ اٹس ٹیریٹریز اینڈ ادر انٹروڈکٹری میٹرز پہ ریلیٹ کرتا ہے. اور جو پارٹ 2 ہے وہ فنڈامنٹل رائٹس اینڈ پرنسپلس آف پالیسی پہ مبنی ہے. اس کے بعد جو پارٹ 3 ہے وہ فیڈریشن پہ ڈپینڈ کرتا ہے. پارٹ 3
فیڈریشن پہ ہے، اور اس کے بعد جو پارٹ 4 ہے وہ پروونسز پہ ہے پورا کا پورا، اور پارٹ جو 5 ہے یہ فیڈریشن اور پروونسز کے بیچ میں جو ریلیشن شپس ہیں اس پہ مبنی ہے، اور پارٹ جو 6 ہے وہ فنانس، پراپرٹی، کانٹریکٹس اینڈ سوٹس پہ ہے، اور پارٹ 7 جو ہے وہ جوڈیکیچر پہ مبنی ہے۔ اس میں سپریم کورٹ، ہائی کورٹ اور جو کورٹس کا جو بھی سسٹم ہے وہ سارا اس پارٹ میں ہے۔ تو پارٹ 8 جو ہے وہ الیکشنز کے بارے میں ہے، پارٹ 9 جو ہے وہ اسلامک پروویژنز، جو اسلامی لاز ہیں اس کے ریلیٹڈ ہے۔ تو پارٹ 10 جو ہے وہ ایمرجنسی پروویژنز، جو ایمرجنسی لاز ہیں اس کے بارے میں ہے۔ پارٹ جو 11 ہے وہ کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کیسے کیا جائے، اس میں ترمیم کیسے لائی جائے، اس کے حوالے سے ہے۔ دین پارٹ جو لاسٹ پارٹ ہے 12 پارٹ وہ مسیلینیس ہے، یہ جو ہے وہ کنسولیڈیٹڈ ہے، یہ کمبائنڈ ہے، ڈفرنٹ سروسز ایکٹس اور جو جنرل لاز ہیں اس کے بارے میں ہے۔ تو ٹوٹل 12 پارٹس ہیں۔ باقی اگر شیڈیول کی بات کی جائے تو اس میں جو ہے ٹوٹل 5 شیڈیولز ہیں۔ پہلے جو ہے وہ 7 تھے، لیکن 18th امینڈمنٹ میں جو ہے وہ 6th اور جو 7th شیڈیول ہے اس کو اومٹ کیا گیا تھا۔ تو یہ انیکس ہے، اس میں ریزولوشن جو آبجیکٹو ریزولوشن ہے وہ ہے انیکس میں۔ دین فرسٹ شیڈیول ہے، یہ ہم سیکھیں گے اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ تو یہ ٹوٹل 5 شیڈیولز ہیں۔ فرسٹ شیڈیول جو ہے وہ exempted from the operation of article 8(1) اینڈ جو ہے وہ سب آرٹیکل 2(1) اینڈ 2، 8 کا سب آرٹیکل 1 اینڈ 2 جو اس کو جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے کانسٹیٹیوشنل پروٹیکٹڈ جو لاز ہیں اس کے حوالے سے ہے۔ سیکنڈ جو شیڈیول ہے وہ پریزیڈنٹ کی الیکشن کیسے ہوتی ہے اس کے حوالے سے ہے۔ تھرڈ شیڈیول اوتھ آف آفیس، مینس یہ جو ڈپٹی اسپیکر، چیئرمین، ممبرس، منسٹر آف اسٹیٹ، فیڈرل منسٹرس، پروونشل جو منسٹرس ہیں، سی ایم ہے، یا جو آرمڈ آفیسرس ہیں، یہ سارے جو اوتھ لیتے ہیں سارے اوتھ سے اس میں ریٹن ہیں۔ دین فورتھ شیڈیول جو ہے وہ لیجسلیٹو لسٹ پہ مبنی ہے، اس میں لیجسلیٹو لسٹ ہے پوری فورتھ شیڈیول میں۔ دین ففتھ جو شیڈیول ہے وہ ریمونریشن اینڈ ٹرمس اینڈ کنڈیشنز اینڈ آف دا ججز، اس کے بارے میں ہے۔ سپریم کورٹ، ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں اس کی جو پیمنٹ ہے اس کے حوالے سے یہ ففتھ شیڈیول ہے۔ باقی جو 6th اور 7th شیڈیولز پہلے تھے، لیکن 18th امینڈمنٹ میں جو ہے وہ دونوں شیڈیول کو جو ہے وہ اومٹ کیا گیا۔ تو یہ اوور آل اس کا جو فریم ورک کانٹینٹ کے حوالے سے آج ہم نے بات کی، کیونکہ یہ ایم سی کیوز میں جی اے ٹی لا اسپیشل گیٹ اس میں یا اور جو بھی ایگزامس ہوتے ہیں لا کے ریلیٹڈ اس میں یہ ایم سی کیوز آ سکتا ہے کہ بھائی پارٹ 4 کس پروویژنس کے بارے میں ہے، پارٹ 2 کس کے بارے میں آپشن ہو سکتا ہے۔ تو یہ فنڈامنٹل رائٹس پرنسپل پالیسی کے بارے میں پارٹ 2، یا آ سکتا ہے بھائی فنڈامنٹل رائٹس کانسٹیٹیوشن کے کس پارٹ میں دیے گئے ہیں، اور یہ آ سکتا ہے کہ جو اوتھس ہیں وہ کس شیڈیول میں دیے گئے ہیں، فرسٹ شیڈیول، سیکنڈ شیڈیول، تھرڈ شیڈیول ایٹسٹرا۔ تو اس حوالے سے ایم سی کیوز آ سکتے ہیں۔ اس لیے آج ہم نے اس کے کنٹینٹ کو دیکھا، اور کمنگ لیکچر میں ہم کمپلیٹلی جو ہے وہ آرٹیکل وائز فرام فرسٹ ٹو لاسٹ ڈیٹیل وائز سیکھیں گے۔